آج کا ہمارا بیان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بڑی سے بڑی سزا بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیں۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا جنت سے نکالے گئے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تو دو جڑوے بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دی جاتی تھی۔ ان دو بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ کیا کہ دونوں قربانی دیں، جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی تھی، حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھا ہے۔ خدا کی قدرت سے آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول نامہ ہونا ہی تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لاش کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، سوچنے لگا میں شاید کوے سے بھی غیر گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کے خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد جو قیامت تک پیدا ہوں گی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اولاد کی کثرت زیادہ دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اسی لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا اور بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔